پیر بھی وہی ہوتا ہے. بڑی اچھی بات کی ہے پیر صاحب. یہ آپ جو خانقاہ ہے وہ معاشرے کی تطہیر کا بھی کام کرتی ہے. تو ابھی یہ جو خود کش حملے ہونے شروع ہو گئے ہیں، یہ 10 سال 5 سال 6 سال پہلے یہ نہیں ہوا کرتے تھے. یہ بھی ایک مذہب کے پیروکار ہیں اور وہ مذہب اسلام ہے. قرآن پاک گلے میں ڈالے ہوتے ہیں. اور بلکہ ایک خود کش حملے میں ایک چابی ہم نے ایک دیکھی کہ جو ہی وہ بندہ بلو اپ کرے گا اپنے آپ کو، بم کو، وہ سیدھا جنت میں جائے گا. وہ چابی جو گلے میں ہے وہ جنت کا دروازہ کھولے گا، وہ اندر داخل ہو جائے گا. یہ کون لوگ ہیں، کون سے عالم ہیں جو اس قسم کے لوگوں کو، بچوں کو پیدا کرتے ہیں اور ان کو برین واش کرتے ہیں؟ اور کیا ہمارا خانقاہی سسٹم جو ہے وہ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا؟ آپ کے تو لاکھوں عرادت مند ہیں. جی بڑا اچھا سوال ہے. میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات پہلے وہ کہہ رہا تھا اس کو میں مکمل کر لوں کہ وہ صوفیاء نے کتنا فرق ہے. تو جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے متعلق میں کہہ رہا تھا کہ 72 یا 80 فرقے تھے کونیا میں یا اس کے مضافات میں. تو جب جلال الدین رومی کا جنازہ اٹھا تو میرا خیال ہے 4-5 میل کوئی جگہ تھی ان کے رہائش سے قبرستان تک. تو وہ صبح سے جنازہ چلا ہوا رات کو شام کو پہنچا. تو سارے 72 یا 80 یا 90 فرقے جتنے بھی تھے سب رو رہے تھے. اور چارپائیاں 4 5 6 7 چارپائیاں ٹوٹ گئیں، بدلائی گئیں. لوگ تبرکاً ان کی یعنی وہ میت سے یا چارپائی سے ہاتھ لگا کر چومتے تھے. اس میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، تمام فرقے تھے. تو انہوں نے لکھا کہ اتنی مقبولیت رومی کی، وہ کہتے تھے یہ ہمارا پیر ہے. تو وجہ کیا ہوئی؟ رومی کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتا تھا کہ اللہ کی الخلق و عیال اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے. جو بڑا ہے اس عیال کا وہی اس کو مار سکتا ہے، وہی عذاب دے گا، وہی سزا دے گا. ہمارے تو یہ عیال کے لوگ ہیں. اگر کوئی یہودی ہے تو وہ بھی سانس لے رہا ہے. تو اگر ایز اے انسانیت وہ میرے پاس آتا ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو کھانا کھلاؤں، پانی پلاؤں، اس کی عزت کروں، خیال کروں. انسان کیا، اسی طرح عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی مذہب بھی ہے. تو اس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اسوہ حسنہ ہے، اس کو آپ نے اس طرح اپنایا کہ دنیا چلائی. اور آج تک رومی، جس کو اقبال اپنا مرشد اور پیر کہتا ہے، وہ اسی لیے کہتا ہے کہ یہ ہماگیری جو ایک تعلق ہے، اچھے برے انسان سے تعلق، محبت، اس کو اچھا سمجھنا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکانا. جب آپ کسی کے سامنے جھکیں گے تو دوسرے کی عزت کریں گے نا. جب اپنے آپ خول میں اکڑ پھو میں آپ پھنسے ہوئے ہیں خود، تو آپ کسی کی دوسرے کو آپ کیا سمجھیں گے؟ تو یہ صوفیاء کا درس ہے. تو اب آپ نے جو فرمایا ہے کہ یہ خود کش حملوں کا جو سلسلہ شروع ہے، اس میں صوفیاء کا ایک طریقہ ہے کہ خود احتسابی کہ آپ اپنا حساب لیں کہ میں کیا ہوں، میں نے کیا کیا، میں نے کیا کرنا ہے، کیا میں نے کھویا ہے، کیا پایا ہے. یہ خود، جس کو علامہ کی زبان میں ہم خودی بھی کہہ سکتے ہیں. خودی کبر کے معنی میں نہیں ہے. خودی کیا ہے؟ عرفان ذات، کہ آپ عرفان حاصل کریں کہ میں ہوں کیا. نفس امارہ اور نفس لوامہ جو ہے اور مطمئنہ، مطلب ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ کو اللہ نے کیا کوالٹیز دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، آپ نے ان صلاحیتوں کو کہاں تک استعمال کیا ہے. یہ خود احتسابی کا عمل ہے، خود ہی ہے، عرفان ذات. خود احتسابی تو ہم سنتے آئے، لیکن ایک طبقہ اس سے نکل گیا، وہ خود پسندی کی طرف آ گیا کہ اپنے ہم ہی ہم ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں. سب بڑے انا اور کبر میں آ گئے، وہ بھی مارے گئے جس طرح فرعون نے کہا. تو یہ خودکشی حضور نے فرمایا ہے کہ ایک جہاد ہے کہ آپ کسی کے ساتھ سیف کے ساتھ کرتے ہیں، تلوار لے کر کسی کے قتل کرتے ہیں. یہ اصغر ہے، یہ چھوٹا جہاد ہے. جو اپنی ذات کے ساتھ، اپنی خواہشات نفسانیہ کے ساتھ جو جہاد کرتے ہیں، وہ جہاد اکبر ہے. اس میں تلوار نہیں چلتی. اپنے مثلا میری خواہش ہے کہ میں شراب پیوں، میں فلاں کام غلط کروں، تو اگر اس کو میں رد کر دیتا ہوں، نہیں کرتا، تو یہ جو میں نے اپنی خواہش کے خلاف جو میں نے کام کیا ہے، اس کا قتل کرنے سے اونچا مقام ہے. کیونکہ انسان خواہش کے پیچھے چلتا ہے، انسان خواہش کے پیچھے چلتا ہے.
تو اس میں خواہش کے پیچھے جو چلتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں. تو اس میں جو سب سے بڑا جہاد ہے انسان کا، اگر یہ مسلمان کرا رہے ہیں، ظاہر ہے ایک انتہا پسند ذہن کے لوگ وہ ایسا کرا رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ خود بھی پکڑے جائیں گے قیامت کے دن. یہاں تو مرتے ہی ہیں جی. اور جو سکول سے یہ ایسے لوگوں کو بھیجتے ہیں بم بلاسٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے، وہ خود بھی جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے، جو ان کو بنانے والے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ حضور اس کی پیچھے حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ جو شخص اچھا عمل کرتا ہے، اچھی سنت کو پیدا کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو اس کو من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. ایک تو میری سنت کو میری امت میں فساد پڑنے کے وقت جو میری سنت کو زندہ کرے گا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو شخص ایک اچھے روش، اچھا طریقہ پیدا کرتا ہے، فرمایا اس پر جو چلے گا ہمیشہ تک، جب تک دنیا اس پر چلے گی اس آدمی کو ثواب ملتا رہے گا. اس حدیث بڑی مشہور حدیث ہے. تمام علماء اور اس حوالے سے جو اہل علم سن رہے ہیں میری بات، وہ دیکھ لیں اس حدیث کا کیا مرتبہ ہے. یہ صحیح حدیث ہے بالکل. تو اس کے حوالے سے جو لوگ خودکشی کے وہ بنیاد ڈال رہے ہیں، جو تربیت گاہیں، یہ امن کی تربیت گاہیں. اسلام امن ہے. اسلام کا کیا من ہے؟ سلامتی. اس کے لفظ میں سلامتی ہے جی. تو بیت اللہ شریف کو امن گاہ کہا گیا ہے کہ یہ امن ہے. وہاں آپ مار نہیں سکتے کسی کو، چاہے واجب القتل ہو، لیکن وہاں نہیں مار سکتے. تو اللہ نے اپنے گھر میں یعنی امن دیا ہے، تو یہ امن ہے. تو اسلام میں آ کر آپ اگر وہ دہشت گردی کریں تو پھر یہ چابی نہیں ہے، یہ جہنم کے دروازے کی چابی ہے، جنت کی نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کو اتنا ہی مرنے کا شوق ہے تو کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں یا جہاں آسانی سے اور کسی اللہ کے راستے میں انداز سے مر جائیں، کوئی کام کر دیں. تو لوگوں کو کیوں مارتے ہیں؟ لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو. اب لوگ بیچارے کوئی سودا سلف لے کر جا رہا ہے، کوئی بیچارہ ان کے گھر میں دیکھ رہے ہیں کہ جناب وہ بازار میں گئے ہیں اور وہیں بم بلاسٹ ہوا اور آدمی گیا، بچے گئے، بوڑھے گئے، جوان گئے، عورتیں گئی، بڑھیا گئی، کوئی تمیز ہی نہیں ہے. یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے ماتھے پر ایک بدنما داغ ہے. اچھا، ہم اب ادبی طرف بھی آتے ہیں. اپنی کتنی تصانیف ابھی تک لکھی؟ ماشاءاللہ میری تصانیف یعنی ادبی شعر و ادب کے حوالے سے تو تقریباً نثر اور نظم اور چھوٹے موٹے رسائل ملا کر 20-25 کے قریب ہیں. اچھا. اس میں آپ کی رباعیات فارسی میں بھی ہیں، اردو میں بھی آپ کی ہیں. تو فارسی تو اتنا مشکل سبجیکٹ ہے، مطلب آج کل تو بالکل یہ مفقود ہو چکا ہے. تو یہ فارسی کی تربیت آپ نے کہاں سے؟ علامہ سے پوچھیں. علامہ نے کیوں ایسا کیا؟ نہیں، آج کے دور کی بات نہیں، میں علامہ بھی جس دور میں تھے آپ کو پتا تھا وہ آپ جہاں کہاں کے فارغ التحصیل ہیں، لندن میں پڑھتے رہے، لیکن انہوں نے کیوں رومی اور اس زبان کو اختیار کیا؟ اصل میں جی بات یہ ہے جی پلیز کہ جو لینگویج ہے نا، زبانیں دنیا کی، تو اس میں اللہ نے جس طرح انسانوں میں فرق ڈالا ہے، جی نسلوں میں فرق ڈالا ہے، خطہ زمین کے اس میں فرق ڈالا ہے، اسی طرح زبانوں میں بھی فرق ڈالا ہے. پھر انسان کے لہجوں میں، طبیعت میں، مزاج میں، ہر چیز میں فرق ہے. تو بعض زبانیں ایسی ہوتی ہیں جو وحی کی زبان میں جو مفہوم ادا کیے گئے ہیں ان کی متحمل ہوتی ہیں. اچھا، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ وحی میں جو اللہ نے اتارا ہے مفہوم کو، اس کی بعض زبانیں متحمل ہوتی ہیں اور بعض زبانیں ان کی متحمل نہیں ہوتی. مثلا آپ انگریزی میں کوئی لفظ ایسا لے، میں آپ کو 1000 ایسی چیزیں بتا سکتا ہوں اسلام کی، کہ آپ ان کا ترجمہ کر سکتے ہیں مفہوم کا، لفظ کا ترجمہ